اور زندہ رہیں گے ہمیشہ. عملاً دعویٰ یہ ہے کہ ایک نبی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، یعنی وہ خدا بن گیا جو موت سے پالا ہو گیا، جبکہ خدا فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اور اگر خدا نہیں بنانا تو پھر خاتم النبیین عیسیٰ بن گئے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 1000 سال سے بعد اس سے بھی آگے مرنے والا نبی در حقیقت دنیا میں آخری نبی ہے. ایک قباحت نہیں، قباحت پر قباحتیں اس میں پڑی ہوئی ہیں. اگلی بات سوچئے، عیسیٰ علیہ السلام آ کے دعویٰ کریں گے کہ مجھے خدا نے تمہارے لیے، تمہاری امت محمدیہ کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، لیکن میری نبوت پہلی ہے، اضافہ کوئی نہیں اس میں. یاد رکھنا، نبوت میں اضافہ ہوا تو خاتمیت ٹوٹی. ٹھیک ہے؟ تو کوئی مسلمان کہے گا بہت اچھا، نہ آپ کی نبوت میں اضافہ ہوا نہ قرآن میں اضافہ ہوا. قرآن تو فرما رہا ہے رسول الی بنی اسرائیل، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کا رسول بنایا تھا. تو جاؤ بنی اسرائیل میں، ہمارے پاس کیا کرنے آ گئے ہو؟ اگر نئی وحی آئی ہے تب تمہیں حق ملتا ہے کہ امت پر حکومت کرو اور تمام عالم کے لیے رسول بنو. تمہاری تو شان ہی نہیں، تمہاری تو مجال ہی نہیں کہ موسوی امت سے باہر نکل کر بات کر سکو. ہمارے پاس کیا کرنے آ گئے ہو؟ اگر وہ کہے قرآن پر مبنی بات ہے تو وہ مولوی اٹھائیں گے، کہیں گے دیکھو رسول الی بنی اسرائیل، اس آیت کو کاٹو گئے. کاٹے گا تو کافر اور دجال ہو جائے گا، نہیں کاٹے گا تو اس کی نبوت مانے گا کون؟ اور اگر مانے گا تو تسلیم کر لیں گے کہ یہ بہانہ تھا کہ پرانا آیا ہے. پرانا اپنی پرانی نبوت کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے دائرے میں محدود ہے. اگر محمد رسول اللہ کے دائرے میں اس نے قدم رکھنا ہے تو عالمی نبوت لیے بغیر وہ آ نہیں سکتا، ناممکن ہے. اور عالمی نبوت ایک نیا اعزاز ہے جو پہلے اس کو نصیب نہیں ہوا تھا. اگر کہتے ہیں ہوا تھا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کہ میں ہی عالمی رسول ہوں وہ ختم ہو گیا. تو وہ ترجمہ خاتم النبیین کا جو تضادات سے بھرا پڑا ہے، اور جہاں آپ اس کی پیروی کرتے ہیں آخر لغویات تک آپ کو پہنچا دیتے ہیں. اس کو ماننے پر آپ کے دل راضی ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے سنا ہے اور سنتے چلے آئے ہیں. ہوش سے، اپنی عقل سے خدا نے آپ کو عقل دی ہے، علم دیا ہے. ان باتوں پر غور تو کر کے دیکھیں. تو عیسیٰ علیہ السلام سوائے اس کے کہ وہ نئی نبوت پا کے آئیں جو عالمی ہے، اس عالم میں دوبارہ امت محمدیہ کے معاملات میں دخل دینے کے مجاز ہی نہیں. پھر کیا ہوگا؟ کیا قرآن کریم نے آیت خاتم النبیین کے مضمون کو روشنی ڈالنے والی کوئی ایسی آیت بھی رکھی ہے جس سے خاتمیت کے باطل ہوئے بغیر، لازماً اس کے باطل ہوئے بغیر ایک ایسے نبی کی پیش گوئی ہو یا ایک سے زائد انبیاء کی بھی پیش گوئی ہو ممکن ہو جو محمد رسول اللہ کے تابع ہو؟ اور اگر محمد رسول اللہ کے تابع ہے تو خاتمیت کا وہ معنی پھر بڑی شان سے قائم ہو جائے گا، سب سے بالا، سب سے افضل. اس کا شاگرد تو آ سکتا ہے، اس کا استاد نہیں آ سکتا. کیا ان معنوں کی کوئی آیت قرآن کریم میں موجود ہے؟ اگر ہے تو علماء آپ کو کیوں نہیں بتاتے؟ ان سے پوچھیں. سورہ نساء میں وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. من یطع اللہ، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، والرسول، اور اس رسول کی، الرسول ہر دوسرے رسول کو نکال دیا اس میں سے. اور یہ لطیف نقطہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہر دوسرے نبی پر ایمان کی تو ہدایت ہے اور لازم ہے. محمد رسول اللہ کی اطاعت کے بعد کسی اور نبی کی اطاعت لازم نہیں رہی، کیونکہ آپ کی اطاعت میں سب اطاعتیں آ گئی. جو قابل اطاعت باتیں تھیں وہ سب قرآن نے رکھ لی. اس میں کتب قیمہ ہیں، تمام دائمی صداقتیں ہیں. بس اس پہلو سے یہ مضمون سورہ نساء کی اس آیت سے خوب کھل جاتا ہے کہ خاتم کا مطلب کیا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے.
اللہ فرماتا ہے ومن یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی بھی اللہ کی والرسول اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا. بڑا زبردست عنوان لگا ہے. کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا اور رسول محمد کی اطاعت کرے ان کو سزا ملے گی، ان کے درجے گھٹائے جائیں گے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بھی پیدا ہو. یہ عنوان بتا رہا ہے کہ بہت بڑے انعام کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور باقی آیت بالکل یہی بات کر رہی ہے. مطلب اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اب بس یہی لوگ ہوں گے جن پر خدا انعام فرمائے گا. انعام کے لیے اب اللہ اور محمد رسول اللہ کی اطاعت لازم قرار دے دی گئی ہے. مع الذین انعم اللہ علیہم، مگر ہوں گے وہ کون لوگ؟ من النبیین، ایسے لوگ اطاعت کرنے والے نبیوں میں سے ہوں گے، والصدیقین، اور صدیقوں میں سے ہوں گے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے ہوں گے، والصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، ان سے بہتر ساتھی اور کس کو کیا نصیب ہو سکتا ہے. یہ ہے آیت خاتم النبیین کے مفہوم جو قرآن سے اس شان کے ساتھ ثابت اور واضح ہے. اور بھی بہت سی آیتیں ہیں مگر پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں نے حدیث کی بھی بات کرنی ہے، آپ نے چھیڑی سی. یہ درست ہے، حدیثیں ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، قطعیت کے ساتھ. اب قرآن میں تو تضاد ہو نہیں سکتا، جیسا کہ میں نے دکھا دیا ہے بھی نہیں. یہ معنی قرآن کی روح سے سچے ثابت ہو گئے. پھر حدیث کا قرآن سے کیسے تضاد ہو گیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے، ان باتوں کو دیکھنے کے باوجود، من یطع اللہ کی آیت کے نزول کے باوجود یہ کیوں فرمایا کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ مگر کیا صرف یہی فرمایا یا کچھ اور بھی فرمایا؟ جس کا خاتم کے سوا اور بھی آیتیں ہیں، اس کے سوا اور بھی تو حدیثیں ہیں. اگر ان کو سامنے نہیں رکھو گے تو پھر حقیقت میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ کا منشا تم پا ہی نہیں سکتے. اور اصول یہی ہے کہ تضاد وہاں بھی نہیں نکلے گا. حضور اکرم نے ایک طرف یہ فرمایا، دوسری طرف فرمایا کہ آنے والا مسیح جس کا وعدہ دیا گیا ہے وہ نبی اللہ ہوگا. اور حدیث مسلم میں ایک ہی حدیث سے 4 مرتبہ اس کو نبی اللہ فرمایا ہے. اب کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے وقت اس بات کو بھول گئے تھے کہ میں نے تو کہا تھا لا نبی بعدی؟ پھر بعدی کا کیا معنی ہے؟ ایک اور حدیث ہے جو علماء آپ کے سامنے رکھتے، جو سارے تضاد کو حل کر دیتی. فرماتے ہیں لیس نبی بینی و بینہ، جس مسیح کے متعلق فرمایا کہ وہ نبی ہوگا، آئندہ زمانے میں ہوگا اور نبی ہوگا، اس کے متعلق فرمایا لیسا نبی بینی و بینہ. جب میں کہتا ہوں میرے بعد نبی نہیں تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بھی نبی نہیں ہے، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. میرے اور آنے والے مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. اب تضاد کہاں رہا باقی؟ بعدی قیامت تک کے لیے ہے یا کسی معین وقت کے لیے؟ بعدی کبھی چھوٹا اثر بھی رکھتا ہے، لمبا اثر بھی رکھتا ہے. سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو قیامت سے ملا رہے تھے یا ایک لمبے عرصے کا بعد مراد ہے جس نے کسی وقت ختم ہونا تھا؟ کس بات پر، کس وجود پر ختم ہونا تھا؟ حدیث مسلم نے بتایا کہ اس کے باوجود مسیح نبی اللہ کے طور پر آئیں گے. اور اس حدیث نے دکھا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ میرے بعد عیسیٰ کے آنے تک کوئی نبی نہیں آئے. یہی مضمون عمر کے متعلق روایت کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اگر میرے بعد آنا ہوتا تو عمر ہوتا. صاف پتہ چلا کہ مان بعد مراد ہے. ایک لمبے عرصے تک امت میں خدا تعالیٰ کسی کو بطور
نبی بلکہ امتی نبی کے طور پر بھی مبعوث نہیں فرمائے گا۔ اگر فرمانا ہوتا تو ایک اور حدیث وضاحت کر رہی ہے کس کو فرماتا۔